حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جس بندے نے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فرمایا مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، یہ نہیں ہے کہ مسجد آپ بڑی بناؤ، نہیں، فرمایا جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، آقا نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، میں آپ کو تشریح کر کے سمجھا رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے، یہ چیل جو باز ہوتا ہے اس کا جتنا گھر ہوتا ہے، فرمایا اس کے گھر جتنی بھی جس بندے نے مسجد بنائی نا، یا اس سے بھی چھوٹی، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں مسجدیں بناؤ اور انہیں صاف رکھو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مساجد کے بارے میں کیا خیال ہے جو راستے میں بنائی جاتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ان کا بھی یہی حکم ہے، اور ان مساجد کی صفائی کرو، کیونکہ ان مساجد کی صفائی حور عین کا حق مہر ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث پاک تھوڑی سی تفصیل سمجھاتا ہوں۔ فرمایا جب مسلمان جنت میں جائیں گے، عورتیں اور مرد جنت میں جائے گا، ان کے نکاح ہوں گے، ایک مرد جو ہوگا 70 حوروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، یعنی جنت میں 70 حوروں کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ پھر عرض کی ان کا حق مہر کیا ہوگا، حق مہر کیا دیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ان کا حق مہر، یہ جو مسجدیں ہیں نا، ان کی جو صفائی ہوتی، جو کچرا نکلتا ہے، یہ کچرا ان کا حق مہر ہوگا۔ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، پھر اس سے جو کچرا نکلتا ہے اس کچرے کو گند میں نہ پھینکو، بلکہ ایک پاک زمین کے اندر دفن کر دو، کیونکہ مسجد کے کچرے کی بھی آداب ہیں، ان کے بھی فضائل ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔